بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کی میں موجودہ صورتحال کے اوپر کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور خاص طور پہ میری یہ آج کی گفتگو کا مقصد جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ بہت سارے جو نوجوان ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، یا وہ سطحی سی ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ شام جو ہے وہ مسلم امہ کا، اسلامک ورلڈ کا ایک انتہائی زیادہ اہم ملک ہے، اور اس کا جو کیپٹل ہے دمشق۔ اگر دمشق کی ہسٹری کی بات کی جائے تو یہ تقریباً کوئی سمجھ لیجئے کہ کوئی 1000 سے 1200 سال تک یہ اسلامی دنیا کا ایک اہم ترین شہر، یعنی کہ اگر مسلم ورلڈ کی میں بات کروں تو مسلم ورلڈ کے، بلکہ مسلم ورلڈ سے باہر آ کے اگر میں دنیا کی بات کروں تو دنیا کے فیصلے دمشق میں ہوتے تھے، کیونکہ یہ اموی دور میں حضرت امیر معاویہ کے دور میں اس کو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو دارالخلافہ کی حیثیت دی گئی، کیپٹل کی حیثیت دی گئی، اور اس وقت ظاہری بات ہے کہ آدھی سے زیادہ جو دنیا تھی اس کے اوپر تو مسلمانوں کی حکومت تھی، تو دمشق کی اہمیت، یعنی کہ یہ اس وقت یہ تہذیب یافتہ تھا، اس وقت اس کا جو نظام تھا، تعلیم کا جو نظام تھا، اور اس کا جو کنسٹرکشن کا جو سٹائل تھا وہ پوری دنیا میں فیمس تھا، جب دنیا کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا۔ اب اگر ہم مشرق وسطیٰ کی بات کریں، یہ بڑا ایک بریک پوائنٹ ہے، اس کو ذرا اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مشرق وسطیٰ میں زیادہ تر جو عرب ممالک بستے ہیں، اور وہ زیادہ تر امیر ملک بھی ہیں اور خوشحال ملک بھی ہیں، یہاں پر بڑی ایک خوفناک قسم کی لوبنگ، گروپنگ اس وقت چل رہی ہے، اور کئی 100 سالوں سے چل رہی ہے، یعنی کہ 100-200 سالوں سے یہاں پر گروپنگ چل رہی ہے۔ گروپنگ یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ امریکہ اور اس کے اتحادی ملک ہیں، اور دوسری سائڈ پہ رشیا اور اس کے ساتھ جو دیگر ممالک ہیں، اور ان کا اثر ہے ان مشرقی ممالک کے اوپر، یعنی کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو عرب ملک ہیں ان کا جھکاؤ میری طرف ہو، ان کی پالیسیاں پرو امریکہ ہوں، اور رشیا یہ چاہتا ہے کہ عمل دخل میرا ہو، میرے بنانے سے حکومت بنے، میرے بنانے سے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اور یہاں پر بادشاہت کا نظام پچھلے کئی سو سالوں سے چل رہا ہے، جیسے ابھی سعودی عرب میں بھی اس وقت جو ہے وہ بادشاہت کا نظام چل رہا ہے۔ تو اس گروپنگ، یہ پوائنٹ سمجھ لگ گیا کہ مشرق وسطیٰ میں خطرناک قسم کی گروپنگ پائی جا رہی ہے، خطرناک قسم کی وہاں پر گروپس بن چکے ہیں، لوبنگ ہو چکی ہے وہاں پر، اور اس کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں اسلامی ملک، مسلم دنیا اس کا وکٹم بن رہی ہے، یعنی کہ وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، دنیا اپنی سیاست کر رہی ہے، دنیا کے جو 2 بڑے ملک ہیں، اور ان کا شکار ہو رہے ہیں مسلمان۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، کرنل قذافی والا لیبیا، اور پھر عراق کی صورتحال ہمارے سامنے، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور بیروت جو تھا، یہ کچھ سال پہلے یہ امیر لوگوں کا ہالیڈے ڈیسٹینیشن سمجھا جاتا تھا۔ یہ ذرا اندازہ کر لیں کہ دنیا کے امیر لوگ، پاکستان سے امیر لوگ، ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم سال کے بعد اپنی چھٹیاں اپنی فیملی کے ساتھ جا کے بیروت میں گزاریں، وہاں کی جناب کلچر کو، وہاں کی ثقافت کو، وہاں کی رہن سہن کو ہم انجوائے کریں۔ اتنا ایڈوانس بیروت تھا، لیکن اس کا حشر بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس ساری پوائنٹ کو ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ شام کی کیا امپورٹنس ہے، اور وہاں پر ہو کیا رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں ہو کیا رہا ہے۔ وہاں پر گروپنگ چل رہی ہے، اور بری طرح سے شکار اس کا ہو رہے ہیں مسلم جو ممالک ہیں۔ اب ذرا آ جائیں کہ شام کا جو حکمران جو خاندان ہے، یہ تقریباً کوئی 50+، یعنی کہ 50 سالوں سے زائد عرصے کے اوپر محیط دور حکومت ہے۔ وہاں پر سب سے پہلے حافظ الاسد، اور پھر ان کے بعد ان کا بیٹا بشار الاسد۔ ابھی جو وہاں کا جو حکمران تھا وہ بشار الاسد تھا، اور یہ پیشے کے اعتبار سے یہ آئی اسپیشلسٹ تھا، اور لنڈن وغیرہ میں یہ پریکٹس بھی کرتے رہے، یعنی کہ پیشے کے اعتبار سے بشار الاسد جو تھا وہ یہ ایک آئی اسپیشلسٹ ہے، ڈاکٹر ہے۔ اور ان کے اگر اسکول آف تھاٹ کی بات کی جائے تو یہ شیعہ اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے، یعنی کہ بشار الاسد کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، یہ تقریباً کوئی پچھلے 50 سالوں سے یہ شام کا حکمران فیملی ہے، اور یہ شیعہ اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے، اور پیشے کے اعتبار سے بشار الاسد جو ہے وہ ایک آئی سرجن ہے، آئی اسپیشلسٹ ہے۔ اب ان کے پیچھے ان کو ڈائریکٹ سپورٹ حاصل ہے ایران کی،
پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ یعنی کہ بشار الاسد کی جو گورنمنٹ ہے، کیونکہ وہ بھی شیعہ اور وہ بھی شیعہ گورنمنٹ، اور پیچھے ان کو ایران، اور ایران کے پیچھے پھر رشیا، یہ ایک لوبنگ ہے، یعنی کہ رشیا، ایران اور پھر بشار الاسد گورنمنٹ، یہ وہاں پر یہ ان کا آپس میں ایک اتحاد ہے۔ اور ان کے مخالف جو ہیں، ان کے جو فرنٹ لائن جو مخالف، وہ اسرائیل، امریکہ اور ترکی بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ یہ ان کی گورنمنٹ کو گرانے کے درپے ہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ بشار الاسد کی گورنمنٹ کا یہ خاتمہ یہ چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور اہم بات یہاں پر، اسرائیل کا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اسرائیل کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ جو ٹف ٹائم دیتا ہے وہ حزب اللہ، ایک جہادی تنظیم ہے، اور وہ ان کو ہمیشہ سے ٹف ٹائم دیتی ہے حزب اللہ۔ اور حزب اللہ جو ہے ان کا سب سے بڑا جو سپورٹر ہے وہ شام ہے، لبنان کی جو حزب اللہ ہے اس کا کیونکہ وہ بھی شیعہ تنظیم ہے۔ یہ ذرا سینیریو اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کا سپورٹر ایران، رشیا اور حزب اللہ کو پھر آگے یہ سپورٹ کرتے ہیں، اور حزب اللہ جا کے اسرائیل کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیتی ہے، وہ فلسطین کی سپورٹ کرتی ہے، اور ایک بڑی متحرک جہادی وہ تنظیم ہے۔ اور مقابلے میں امریکہ اور اس کے ساتھ ترکی بھی رلا ہوا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ ایک باغی گروپ جس کا سربراہ احمد الجولانی، یہ نام ذرا آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، احمد الجولانی، یہ باغی گروپ کا وہاں پر بغاوت تو ویسے کئی سال پہلے بھی وہاں پر ہوئی، لیکن اس کو بری طرح سے ناکام بنا دیا گیا، اس کو بری طرح سے کچل دیا گیا۔ لیکن اب یہ 27 اکتوبر 2024 27 اکتوبر 2024 کو وہاں پر اس کارروائی کا، بغاوت کی کارروائیوں کا بشار الاسد کی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ آغاز ہوا۔ اور اس بغاوتی مہم کا جو سربراہ ہے وہ احمد الجولانی ہے۔ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ذرا امپورٹنٹ نام ہے، احمد الجولانی، وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا۔ اور پھر اس کو ڈائریکٹ سپورٹ کیا، کوئی 50 سے زائد ایئر سٹرائک ڈائریکٹ امریکہ نے کیے ہیں۔ یہ ہمیں اس بات کا علم نہیں، یعنی کہ یہ احمد الجولانی تو ایک لحاظ سے ایک مہرہ ہے، احمد الجولانی تو ایک سو کولڈ ہے نا کہ اس کو سامنے کیا گیا، اور وہاں پر پوری ایک انٹیلیجنس کارروائیاں کی گئی، عوام کو بشار الاسد کی گورنمنٹ کے خلاف بھٹکایا گیا، ورگلایا گیا، اور پیچھے ڈائریکٹ کارروائیاں کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل۔ انہوں نے کہ 50 سے زیادہ ایئر سٹرائک شام کے اندر کیے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ بشار الاسد وہاں سے مجبور ہو کے وہ فرار ہوا، اور اس نے جا کے رشیا میں، کیونکہ رشیا اس کا اتحادی ہے، میں نے جس طرح سے کہا کہ ایران اور رشیا اس کے بڑے سپورٹر ہیں، تو اس نے جا کے پناہ لی رشیا میں۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ اور جب لیڈر وہاں سے، بشار الاسد وہاں سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا، تو اس کی جو فوج تھی اس کا morale نیچے گرا، انہوں نے یونیفارم اتار کے سرنڈر کیا، انہوں نے تو بالکل وہ ہتھیار ڈال دیے۔ اور اس کے بعد یہ 8 دسمبر کو، یعنی کہ 27 اکتوبر کو یہ بغاوت کا آغاز ہوا، اور 8 دسمبر کو ٹوٹل یہ مہم جو اپنے اختتام کو پہنچی، اپنے نتائج اس نے حاصل کیے، اور دمشق کے اوپر احمد الجولانی جو باغی ہے انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ اور فی الحال انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بشار الاسد کے نامزد کردہ جو پرائم منسٹر ہیں، فی الحال ابھی وہی اپنا کام چلائیں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے۔ اب یہ ساری جو سٹوری ہے، یہ ساری جو کارروائی ہے، ایک تو انتہائی مسلم امہ کے لیے یہ کٹھن ٹائم ہے، پہلے بھی کٹھن ہے، یہ ایک اور کٹھن ایپیسوڈ ہے ہماری ناکامیوں کا، ہماری بربادی کا، ہماری آہو بقا کی یہ انتہا ہو چکی ہے۔ یعنی کہ بڑی ورلڈ پولیٹکس جو ہے اس میں ہم بری طرح ناکام ہو رہے ہیں، بری طرح ہم اس کا وکٹم بن رہے ہیں۔ تو ایک سائڈ پہ جو عالم اسلام کے میں کہہ لوں کہ دشمن کیا، اب دیکھیں ترکی اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے، مسلم دنیا اس کے اوپر خوش ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو انہوں نے بویا تھا بشار الاسد گورنمنٹ نے، آج وہ انہوں نے کاٹ لیا۔ اور دوسری سائڈ پہ جو سپورٹر ہیں، جو جیسے ایران ہے، جیسے رشیا، وہ انتہائی زیادہ اس وقت جو ہیں وہ ٹربل میں ہیں، وہ پریشانی میں ہیں۔ اب دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہے اس وقت پوری دنیا کی جو سامراجی طاقتیں ہیں، جن میں آپ بات کر لیں خاص طور پہ امریکہ اور یہ دیگر جو ممالک ہیں، اب ان کی نظر پاکستان کے اوپر ہے۔
فوج اس وقت طاقتور ہوتی ہے جب ان کے ساتھ عوام ہوتی ہے. اس کی مثال ابھی دیکھ لیں شام میں کیا ہوا ہے کہ شام کی فوج جو ہے وہ یونیفارم اتارنے کے اوپر مجبور ہوئی, سرنڈر کرنے کے اوپر مجبور ہوئی. انہوں نے اپنا, اور وہاں پر پھر لوٹ مار, پورے ملک میں لوٹ مار کا کوہرام مچ گیا, لوٹنا شروع کر دیا, لوگوں کے گھروں کو لوٹا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر ہو رہا ہے. تو فوج اس وقت کامیاب ہے جب اس کے ساتھ عوام ہے. اور اس وقت پاکستان میں جو کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنی پبلک کو, اپنی عوام کو فوج کے خلاف, یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, اس کے تحت فوج کے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے اور ایک بہت بڑا گیپ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور شام کے حالات سے ہمیں سیکھنا چاہیے, ہمارے اداروں کو بھی اور ہمیں بھی, عوام کو بھی, کہ جو ایران کا جو حشر ہو رہا ہے, یعنی کہ ایران ایک پھر غلامی میں چلا گیا. اصل میں وہ احمد جولانی, ایک جس طرح میں نے پہلے بھی کہہ دیا, وہ تو ایک نام ہے. اصل وہاں پر اب گورنمنٹ امریکہ کی بنے گی اور امریکہ وہاں پھر مسلمان جو ہیں وہ ایک نہ ختم ہونے والی جو نظر آ رہا ہے غلامی میں چلے جائیں گے. تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.